السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، فیضان ندوہ یوٹیوب چینل کی تبصرہ و تجزیہ میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ کل اس نشریے میں ہم نے حجاب کے مسئلے پر کچھ گفتگو کی تھی۔ ناظرین کرام، حجاب کا مسئلہ اس وقت نہ صرف ریاست کرناٹک بلکہ پورے ملک میں سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ گزشتہ 2-3 دنوں کے دوران ریاست کرناٹک میں اس مسئلے کو لے کر حجاب کے حامی اور مخالفین میں کافی جھڑپیں ہوئی ہے، اور ان جھڑپوں کے بعد حکومت کرناٹک نے ریاست بھر کے اسکول اور کالجز کو 3 دن کے لیے بند کر دیے۔ آئندہ 2 ماہ میں سالانہ امتحانات ہونے والے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسلم طبقے کے کچھ ذمہ دار افراد نے حکومت کرناٹک سے ملاقات کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ چونکہ آئندہ 2 ماہ میں سالانہ امتحانات ہونے والے ہیں اور یہ مسئلہ ریاست بھر میں بہت زیادہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے، اور یہی صورتحال اگر برقرار رہی تو ہو سکتا ہے کہ بچیوں کا تعلیمی نقصان ہو، اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اس مسئلے کو سالانہ امتحان کے اختتام تک ملتوی کر دے اور اس کے بعد اس پر کوئی فیصلہ ہو، اور تب تک مسلم بچیوں کو حجاب کے ساتھ اسکول اور کالجز میں داخلے کی اجازت دی جائے۔ لیکن بدقسمتی سے حکومت کرناٹک نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا اور پوری ریاست بھر میں بچیوں کو بغیر حجاب کے یونیفارم میں داخل ہونے کے لیے لازمی قرار کر دیا گیا۔ یہ مسئلہ کافی بگڑتا رہا۔ بالآخر کرناٹک ہائی کورٹ نے اس مسئلے کو اور اس کیس کو ترجیحی بنیاد پر اس کی سماعت شروع کی، اور اس نے عبوری طور پر سالانہ امتحان کے اختتام تک مسلم بچیوں کو حجاب کے ساتھ داخلے کی اجازت دے دی۔ یہ تو ہے ناظرین کرام حجاب کے مسئلے کی اب تک کی صورتحال۔ اس سیناریو اور اس صورتحال میں ہمیں چند باتوں پر غور کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حجاب کا یہ مسئلہ بنیادی انسانی حقوق سے تعلق رکھتا ہے۔ اس دنیا کے اندر بنیادی انسانی حقوق کا ایک چارٹر ہے جس پر دنیا کے تمام ممالک نے اس چارٹر پر سائن کیے ہیں، دستخط کیے ہوئے ہیں، جس کے تحت ہر انسان کو اس کے بنیادی حقوق کی پوری آزادی حاصل ہے، اور اس چارٹر پر دستخط شدہ تمام ممالک کو یہ لازمی ہے کہ انسان کے بنیادی حقوق کی وہ حفاظت کرے، کہ وہ کیا کھانا چاہتا ہے، کیا پینا چاہتا ہے، کیسے تو رہنا چاہتا ہے۔ یہ انسانی بنیادی حقوق ہے اور اس کی حفاظت کا تیقن دینا حکومتوں کا کام ہے۔ دوسری بات یہ کہنی ہے کہ ہمارا ملک بھارت یہ صدیوں سے مختلف تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں پر مختلف تہذیبوں، مختلف ثقافتوں اور مختلف کلچر اور مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے سے بڑی محبتوں کے ساتھ رہتے ہوئے آئے ہیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ گویا ہمارا ملک مختلف پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ادھر کچھ عرصے سے اس ملک کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو ملک کی اس تہذیب کو اور اس رنگا رنگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مختلف رنگوں کو ختم کر کے وہ اس ملک کو محض ایک رنگ کے اندر رنگنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے بھگوا رنگ۔ تیسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ حجاب کا مسئلہ جس طرح عالمی انسانی حقوق سے متعلق ہے، اسی طرح حجاب کا معاملہ ہمارے پیارے دیش بھارت کے اندر دستوری حقوق سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے ملک کے دستور نے اور یہاں کے سنویدھان نے ہر شہری کو پوری طرح آزادی دی ہے کہ وہ جو چاہے کھا سکتا ہے، جو چاہے پی سکتا ہے، جو چاہے پہن سکتا ہے۔ یہ اس کے دستوری حقوق ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں جو جارحانہ تہذیب کے اندر، جارحانہ تہذیبی سرگرمیوں کے اندر ملوث ہو کر ملک کی اقلیتوں کو ان کے دستوری حقوق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہنی ہے کہ یہ جو پورا منظرنامہ ہوا ہے اور
حجاب کا یہ جو مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے، شرپسند عناصر اور شرپسند ٹولے اس مسئلے کو لے کر جس طریقے سے پورے ریاست کے اندر دھینگا مشتی مچا رہے تھے، اس دوران ہماری ان بہنوں کا کردار، خاص طور پر اڈوپی کی اور کرناٹک کی طالبات کا وہ کردار قابل صد ستائش اور قابل صد رشک ہے کہ ان بہنوں نے ایک مثال قائم کی ہے، جرأت ایمانی کی، عزیمت کی، حوصلے کی اور بلند ہم آہنگی کی جو مثال انہوں نے پیش کی ہے، تاریخ میں بہت کم مثالیں ایسی ملے گی۔ خاص طور پر ہماری بہن مسکان بنت محمد حسین خان، اس نے جو مثال پیش کی ہے، جی چاہتا ہے کہ ہم اپنی اس پیاری بہن کو ہزار سلام پیش کریں۔ اور ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ وہ ہر شر سے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو نکالتے ہیں۔ یہ جو حجاب کے مسئلے کو لے کر گرمی پیدا ہوئی، کرناٹک کے ایک کالج کے اندر بچیوں کو حجاب کے ساتھ داخلے سے منع کیا گیا، مسلم طالبات نے عزیمت کا ثبوت دیا، وہ اپنے حجاب کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے پر مصر رہی اور حجاب سے دستبردار نہ ہونے کا جو انہوں نے مظاہرہ پیش کیا، اس پورے معاملے کے اندر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ضرور نکالے گا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کرناٹک کے اندر محدود تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اب یہ معاملہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے بحث کا موضوع بن چکا ہے۔ اس پر گرما گرم بحثیں ہو رہی ہے، مختلف عالمی سطح کی اور قومی سطح کے ٹی وی چینلوں کے اوپر اس پر ڈیبیٹس ہو رہے ہیں، حجاب کے حامی اور مخالفین اپنی اپنی دلیلیں دے رہے ہیں۔ اور اس سب کے دوران ایک خوش آئند بات یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کی سیکولر ذہنیت کے حامل بہت ساری خواتین جرنلسٹ اور بہت سارے جمہوری ذہن رکھنے والے ہمارے برادران وطن اس موضوع پر سامنے آ گئے ہیں اور وہ ان شرپسندوں کی کھل کر مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز عالمی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی کرتی ہے اور اسی طرح یہ ایک دستوری حقوق کی بھی خلاف ورزی کرتی ہے۔ آخری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خاص طور پر مسلم کمیونٹی کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو اپنے لیے دعوت کا ایک ذریعہ بنا دینا چاہیے۔ اس وقت مختلف سیکولر ذہن کے لوگ سامنے آ رہے ہیں، ان کے سامنے اور برادران وطن کے سامنے اسلام میں پردے کی حیثیت، اس کی حکمت اور اس کے اسرار کو ان کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ انہیں اس بات کا علم ہو سکے کہ اسلام کیسا دین فطرت ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آخری التماس یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں تاکہ جتنا اس کا دائرہ وسیع ہو ہمارا حوصلہ بھی بڑھتا رہے اور ہم مزید اس طرح کے کام آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔